الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Donc, Inch'Allah, aujourd'hui, on va continuer. On va seulement couvrir un seul verset, que celui que je viens de réciter, parce que c'est un verset qui est très important et souvent, il est sujet à certaines allégations, accusations. Donc, je trouve qu'il est très important de surtout parler de ce verset avec, en détail. Pardon. Donc, on va d'abord lire le verset, ensuite, je vais donc mentionner le tafsir et mentionner certaines choses qu'il faut que l'on retienne, Inch'Allah. Donc, le verset, c'est « Wa bashiril ladina amanu ». Wa, c'est « et ». Bashir annonce la bonne nouvelle. Wa bashir et annonce la bonne nouvelle al-ladina à ceux amanu qu'ils ont cru. Wa amilu salihat et qui font de bonnes œuvres. Anna lahum jannatin, qu'il y a pour eux des jardins. Tajri min tahtiha al-anhar, sous lesquels coulent des ruisseaux. Tahtiha, sous lesquels. Anhar, ruisseaux. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqa. Kullama, chaque fois. Ruziqu minha, qu'ils en recevront une portion de fruits. Donc min samaratin, fruits. Kullama, chaque fois. Ruziqu minha min samaratin, qu'ils recevront une portion de fruits. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqan, pardon. Chaque fois qu'ils en recevront une portion de fruits, ils diront, Hadha alladhi ruziqna min qabl. Voici ce qui nous a été accordé auparavant en guise de provision. Wa utu bihi mutashabiha. Alors que ce qui leur a été donné auparavant n'a qu'une ressemblance avec ceci. Wa lahum fiha azwajum mutahhara. Et ils y auront des conjoints ou des conjointes purifiées par nous. Wa hum fiha khalidun. Et ils demeureront éternellement. Donc maintenant, ce verset, il parle des récompenses qu'Allah a réservées pour ceux qui croient et qui font de bonnes œuvres. Donc on parle du paradis. Et souvent, le paradis, c'est un sujet qui est très important et souvent, malheureusement, très mal compris. Et l'une des choses que le Messie promis, alayhi salatu wassalam, nous a accordé, c'est la bonne compréhension du paradis. Et malheureusement, c'est un concept qui est tellement mal compris qu'il y a beaucoup de musulmans qui sont vraiment complètement partis à côté de la plaque et ils n'ont pas compris le sujet, ce sujet qui est très important. Donc je vais aussi vous donner tout d'abord une image du paradis qui est mentionnée. Maintenant, tout d'abord, je vais mentionner certaines des accusations. Là, on parle du paradis, qu'on aura des fruits, etc., qu'on va manger, qu'on aura des conjoints ou des conjointes. Tout d'abord, il y a cette accusation, il va dire, mais regardez, à travers ce verset, on peut voir qu'après la mort, on aura ce même corps. Alors que c'est impossible, parce que ce corps va rester ici. Une autre accusation, c'est qu'on parle d'ici qu'Allah va nous accorder des conjoints et des conjointes. Et ils disent que ça, c'est une notion assez perverse que l'islam propose.
Ensuite, ils disent aussi que le paradis, c'est comme si c'est un endroit pour célébrer, pour faire le fun, etc. Donc, il y a toutes ces allégations qui sont souvent posées. Moi, je me rappelle que très récemment, il y a quelques années, où j'avais participé à un débat où il y avait des gens qui appartenaient à la foi chrétienne, qu'ils avaient dit à une femme qui avait posé, mais moi, j'ai pas envie d'aller au paradis, parce que le paradis que vous proposez, c'est un paradis où les hommes auront des femmes, etc. C'est un peu perverse. Mais il faut répondre à cela. Mais malheureusement, certains musulmans, comme j'ai dit, ils proposent ce genre de scène qui malheureusement n'est pas proposé par Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc je vais me focaliser là-dessus. Tout d'abord, tout ce que Allah a mentionné dans ce verset, ces ruisseaux qui vont couler sous, et que nous allons être accordés des fruits, etc. Et dans d'autres endroits du Saint-Coran, Allah mentionne qu'il aurait ces ruisseaux de lait, on aura du miel, etc. Maintenant, il faut savoir que le Coran ne peut pas se contredire. On est clair là-dessus. Il y a un endroit où Allah dit فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ, que qu'aucune personne ne sait ce qui lui est réservé au paradis. Vous ne savez pas ce qui vous est réservé. Et il y a un hadith où Allah dit قال الله عز وجل أعددت بعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, que j'ai préparé pour les gens pieux, pour les serviteurs pieux, un endroit, le paradis. Et à propos de ce paradis, qu'est-ce que Allah a dit? Ma la aynun ra'at. Aucun œil n'a vu ce qu'est le paradis. Wala uzunun sami'at. Et aucune oreille n'a écouté ou en a entendu ce qu'est le paradis. Wala khatara ala qalbi bashar. Et aucun être humain ne peut même concevoir ce qu'est le paradis. Donc, on a le Coran et les hadiths qui nous expliquent que tout ce que le paradis n'est pas compréhensible par l'homme. Ça veut dire que tout ce qui a été mentionné, qu'on aura des fruits, maintenant regardez, le miel, le lait, etc. C'est des choses que l'on profite aujourd'hui dans cette vie. Mais ça veut dire quoi alors que Allah il dit que personne qui sait ce qui est au paradis? Ça veut dire que tout ce que Allah a utilisé dans le Saint-Coran, c'est des métaphores pour nous expliquer ce qu'est le paradis. Je vais aller en détail sur ce sujet parce qu'il est très important et c'est un sujet qui est contemporain. Même aujourd'hui, c'est très mal compris. Par exemple, je vais vous présenter certains versets qui vous démontreront que le paradis qui a été promis aux croyants et les choses qui ont été promises aux croyants sont totalement différentes. Par exemple, Allah dit مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. La similitude du paradis promis à ceux qui craignent Allah est que des ruisseaux coulent en dessous. Son fruit est perpétuel. Ça veut dire que son fruit sera perpétuel, il ne va jamais pourrir. Comme l'est son ombrage. C'est là la récompense de ceux qui agissent avec droiture et la récompense des mécréants et le feu. Donc le fruit que Allah propose au paradis, ça ne va pas être un fruit qui est similaire à ce monde-là. Parce que ce fruit, en ce monde, il n'est pas perpétuel ou éternel. Ensuite, Allah dit dans notre verset مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة الشاربين. Ça veut dire ici, Allah dit, voici une description du jardin qui a été promis au pieux, donc le paradis. Il s'y trouve des rivières d'eau qui se corrompent point, et des rivières de lait dont le goût ne change point, et des rivières de vin, un délice pour ceux qui boivent, et des rivières du miel clarifié. Et il y auront des fruits de toute espèce, ainsi qu'un pardon de leur Seigneur. Ceux qui jouissent d'une telle félicité peuvent-ils être pareils à ceux qui séjournent dans le feu et à qui l'on donne de l'eau bouillante à boire, de sorte qu'elle déchire les entrailles? Donc maintenant, il faut savoir que ici même, on parle déjà des rivières de lait dont le goût ne change point. Des rivières de vin qui ne contiendront pas
de l'ivresse. Et pourquoi on parle de... Maintenant, le vin qu'on consomme ici, c'est un vin qui, au bout d'un moment, quand vous consommez, vous allez être ivre. Mais à propos du vin du paradis, Allah a dit, on fera circuler entre eux une coupe d'eau puisée d'une fontaine ruisselante, blanche et pétillante, délicieuse pour les buveurs, dans laquelle il n'y aura aucune ivresse et ils n'en perdront pas non plus leur sens. Donc, on est bien d'accord ici aussi que le vin de ce bas monde n'est donc pas similaire au vin que l'on aura au paradis, mais c'est juste une métaphore qu'Allah a utilisée parce que le vin qui est mentionné dans le Saint-Coran ne va pas générer de l'ivresse et ni à travers ce vin-là, nous n'allons pas aussi perdre nos sens. Et regardez qu'est-ce que Allah dit aussi par rapport à ce vin. Et là, ils se passeront de main en main une coupe dans laquelle il n'y aura ni frivolité ni péché. Ça veut dire que même avec ce vin-là, ils ne vont pas s'abuser les uns les autres. Maintenant, quand Allah il parle du vin de ce monde, regardez Allah, qu'est-ce que Allah dit. Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu innama al-khamru wal-maysir wal-ansab wal-azlam ridsun min amali ash-shaytan fajtanibuhu la'allahum tuflihun. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. La traduction de ce verset, c'est que, donc maintenant on parle du vin de ce monde. Ô vous qui croyez, les intoxicants et les jeux de hasard et les idoles et les flèches divinatrices ne sont qu'une abomination découlant de l'œuvre de Satan. Éloignez-vous-en afin de pouvoir prospérer. Satan ne désire que créer de l'inimitié et de la haine parmi vous au moyen des intoxicants et des jeux de hasard et vous retenir ainsi du souvenir d'Allah et de la prière. Donc on voit ici qu'on vient de voir très clairement que le vin de ce monde n'est pas semblable à celui que l'on aura dans l'au-delà. Donc ça veut dire que c'est des métaphores qui ont été utilisées pour nous faire comprendre certaines choses. Il y a aussi un hadith où Ibn Abbas dit que dans ce monde, tout ce que l'on a en ce qui concerne le paradis, c'est seulement les noms. Mais on ne connaît pas la réalité. Ça veut dire que c'est vrai qu'Allah mentionne le miel, le lait, etc. Mais pourquoi il mentionne cela? Parce que c'est des choses qui sont très profitables à l'homme. Par exemple, le lait, c'est une boisson qui est très très importante. Par exemple, aujourd'hui, l'enfant ou le bébé, il consomme du lait et c'est grâce à ce lait que tous ses organes se développent et qu'il grandit. Et donc, cela prouve encore une fois que le lait est quelque chose de très profitable, très avantageux pour l'être humain. Le miel également. Et quand vous regardez de l'autre côté, l'enfer, Allah, qu'est-ce que Allah dit à propos de l'enfer? Que les gens qui vont en enfer, ils vont manger des cactus. On va leur mettre sur eux de l'eau bouillante. Donc, c'est des métaphores qui ont été utilisées afin de nous faire comprendre ce qu'est le paradis. Et c'est pour ça que le mot Jannat, qui est traduit souvent par jardin, il vient du mot Jinn, Janna ya Junno, qui signifie quelque chose que l'on ne peut pas voir. Et le mot Jannat a été appelé Jannat parce que les bénédictions du paradis nous sont cachées. C'est pour ça que ce mot regorge en lui quelque chose de caché. Et c'est les bénédictions du paradis qui nous sont cachées. C'est pour ça que c'est très important de comprendre ces choses-là, de mettre au clair avec nos amis qui ne sont pas musulmans, ou même qui sont musulmans. Parce qu'il y a beaucoup de malcompréhension là-dessus, malheureusement. Donc maintenant, Allah il dit, annonce à ceux qui ont cru et qui font de bonnes œuvres qu'ils auront un paradis sur lesquels coulera des ruisseaux. Maintenant ici, Hadha Muslim a dit que le mot qui a été utilisé, c'est que annonce à ceux qui croient et qui font de bonnes œuvres. Et le mot qui est utilisé, c'est wa'amilu salihat, qui font des bonnes œuvres en fonction du temps, en fonction de l'endroit. Par exemple, c'est pas parce que quelque chose est correct ou quelque chose est bon et que ça va devenir, par exemple, si quelqu'un est en train de se noyer,
Et là, vous vous dites, ah, il est 2 heures, c'est l'heure de Zohar, moi je vais faire Zohar. Votre acte d'adoration, même si c'est quelque chose de bien, ne sera pas accepté aux yeux d'Allah. Parce qu'en ce moment-là, le amal al-salihat, le amal qui était pieux en lui-même, c'était d'aller sauver cette personne. Et ça, c'est une chose qui a uniquement été mentionnée par l'islam. C'est que votre amal sera salih lorsque ce amal aura été fait en temps et en heure et en fonction de la situation. Donc c'est très, très, encore une fois, important de mentionner ces choses-là. Maintenant, il faut aussi savoir, Allah dit que les gens qui croient, amanu wa amilu salihat, ils auront quoi? Le paradis, un jardin, qui est traduit par jardin. Et Hadith Muslim dit que iman, votre foi, c'est comme si c'était un jardin. Et vos actions, qui sont le amal, sont l'eau avec laquelle vous arrosez un jardin. Plus vous allez arroser votre jardin, plus votre jardin va fleurir. Il aura des belles fleurs et des beaux fruits. Mais si votre jardin n'est pas arrosé, n'a pas d'eau, alors ce jardin va pourrir. Ce jardin ne sera pas beau. Donc voilà un point très important. Que c'est pas genre vous allez rentrer, quand on va mourir, vous aurez une pancarte où ça écrit paradis et vous allez rentrer dedans. C'est pas comme ça. Chaque personne, en fonction des amal, des actions qu'il fait, il va construire son propre paradis. Par exemple, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que les gens il a promis à certaines personnes que les gens qui vont m'aimer sincèrement, ils seront près de moi. Mais près de moi, ça veut dire quoi près de moi? Est-ce que ça veut dire au niveau physique? Mais au niveau physique, si vous avez 50 personnes, déjà, c'est déjà beaucoup. Ça veut dire quoi se rapprocher du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Ça veut dire comment c'est bon amal, vos actions doivent être conformes au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous serez considéré comme prêt avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est vos actions qui comptent. Donc aujourd'hui, par exemple, on est en train de multiplier nos efforts, nos actes d'adoration, les actes de charité. Toutes ces choses-là, c'est l'eau qui est en train d'arroser notre iman. Et notre iman se renforce grâce à nos actions. Plus on va arroser notre jardin du iman, plus ce jardin va fleurir et va nous accorder des beaux fruits. Maintenant, on continue. Allah dit, donc, et annonce à ceux qui croient et font de bonnes œuvres la bonne nouvelle qu'il y a pour eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Le hadith musulman dit que tout comme ils vont arroser leur jardin avec leurs actions, ils auront aussi des rivières ou des jardins sous lesquels cette eau va couler. Chaque fois qu'ils en recevront une portion du fruit, ils diront « Voici ce qui nous a été accordé auparavant en guise de provision. » Donc là, en fait, les gens du paradis diront « Mais ces fruits-là que nous sommes en train de manger au paradis, c'est des fruits qu'on a déjà mangés. » Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi qu'ils ont déjà mangé ces fruits? Là, je viens de vous dire que le paradis, c'est quelque chose que personne n'a vu, etc. Mais là, les gens du paradis sont en train de dire que ces fruits qu'on est en train de manger, c'est des fruits qu'on a déjà mangés auparavant. Le Messie premier dit que ici, il y a mention que les gens qui font de bonnes œuvres, les gens qui vont ainsi aller conséquemment au paradis, Allah leur accorde ces fruits-là, même dans ce monde. Les gens qui sont c'est pour ça, Allah dit que les gens qui sont pieux, ils ont 2 jannat. Je ne me rappelle plus du verset, mais c'est celui qui craint Allah, il a 2 paradis. Ça veut dire que son paradis de l'au-delà commence même dans ce monde. Et l'autre signification, c'est que quand vous allez au paradis, les actes d'adoration, les bonnes œuvres que vous avez commises, ils vont prendre la forme de fruits. Par exemple, quand vous allez manger un fruit, vous allez vous rappeler, ah, ça c'est cette prière-là que j'ai fait. Ou ça, quand vous allez manger un autre fruit, vous allez vous dire que là, ça c'est cette bonne action-là qu'Allah n'a pas oubliée. Et vous allez vous rappeler. Et vous allez vous dire que Allah n'a pas gaspillé les bonnes œuvres que j'ai faites.
Et ensuite, Allah dit وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. Et alors, et que ils y auront des conjoints ou des conjointes purifiées par nous. Maintenant, ici aussi, Allah, il a mentionné le lait, il a mentionné le miel, il mentionne aussi cela. Et Allah, il dit mutahhara, purifié. Donc, aller jusque dire que on va avoir des relations sexuelles, etc., on va trop loin. Alors que le Coran ne mentionne pas ces choses-là. Le Coran mentionne la purification. Mais il faut savoir que la relation entre hommes et femmes, c'est certes une relation grâce à laquelle l'homme et la femme ont une certaine satisfaction. Donc Allah, lorsqu'il mentionne ces choses-là, c'est juste pour mentionner que les satisfactions ou le lait que vous acquérez avec le lait et le miel, c'est rien du tout comparé à ce que vous allez être accordé au paradis. Donc c'est très très important, c'est des métaphores qui ont été utilisées pour nous faire comprendre ce qu'est le paradis. Et donc qu'Allah fasse que nous profitons de ce mois du Ramadan, afin que nous aussi, nous puissions arroser ce jardin, notre foi, et que nous puissions nous rapprocher d'Allah. So today we are going to do one verse, which is a really, really important verse. And it is an important topic because sadly, even today, there are many allegations on this verse and there are many misunderstandings, especially within the Muslim Ummah with regards to the topic of paradise. So I will elaborate on this and maybe on another day as well, just continuing to the fact because of the limited time that I have. First of all, we will go through the translation and then I'm going to be speaking about some of the aspects of this verse. The verse is وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Wa and Bashir, give glad tidings, give the good news. Alladina, to those amanu, who believed. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, and do good works. أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ, that for them are gardens beneath which flow streams. كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةِ الرِّزْقَ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. Whenever they are given a portion of fruit therefrom, they will say, this is what was given us before. And gifts mutually resembling shall be brought to them, and they will have therein mates, and then وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, and they will have therein mates perfectly pure, and therein will they abide. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. So this verse is mentioning the, I should say, rewards that the believers and those who do good works will get. And basically it is speaking about paradise. Paradise is an important topic, and there are many allegations that comes out of this verse. So some people say that paradise is described as a location where people will be partying, will be having a relationship with women, and women will have relations with men, and men will have relations with women, and you will have wine, you will have, all of these things. So it is a portrayal, a really negative portrayal, one of the allegations. And there are many other allegations, but let's stick to this one, because I myself was once I was having a discussion. This question was brought up by one of the Christian attendees, who said that I don't want to go to paradise, which is proposed by Islam, because it seems as if it is really a location of a really a bad one. So we have to counter that, and sadly, many of our Muslim brothers, they state these things, sadly, even though the Quran never mentions these things, but they need to be understood properly according to the other verses of the Holy Quran. So first of all, we have to remember that Allah Ta'ala mentions many things about paradise in the Holy Quran. It mentions milk, honey. It does mentions many other aspects of paradise. But there is a verse of the Holy Quran where Allah Ta'ala says, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ, that no person has ever seen what has been, what blessings Allah Ta'ala has actually reserved for us. No one knows.
And al-hadith, which actually corroborates this explanation, it is that where Allah Ta'ala said, I have prepared for my pious servants a place, a paradise, ma la aynun ra'at, that no eyes has seen, wala uzunun samiat, and no ears has ever heard about it, and wala khatara ala qalbi bashar, and no thought can ever know what is paradise. So basically, Allah Ta'ala is saying that you don't know what paradise, what's has Allah Ta'ala has reserved for believers in paradise. But we see that in the Holy Quran mentions things that we actually know. Milk, honey, all of these things, we know these things. Wine, for example, is mentioned in the Holy Quran as well. But yeah, as I said, Allah Ta'ala has mentioned that no one knows. So this means that everything which has been used for description of paradise is only a metaphor in order to make us understand the blessings of paradise. So this is something really, really important to understand. So when Allah Ta'ala mentions wine and when Allah Ta'ala mentions milk, we drink milk here. So we have to remember that it's not going to be the similar milk or similar wine. And one of the other proof that I'm going to present here is some of the verse of the Holy Quran, especially with regards to wine. And we have to remember that what is the wine which is mentioned in the Holy Quran about paradise, and what about the wine which is mentioned about this world? Allah Ta'ala states in one of the verse that, O ye who believe, wine and the game of hazard and idols and divining arrows are only an abomination. Sorry, I'm going to read another verse. Allah says, the similitude of the heaven promised to the God-fearing is that through it flow streams, its fruit is everlasting, and so its shade. That is the reward of those who are righteous, and the reward of the disbelievers is fire. So now it speaks about fruits which is everlasting. It says, ukuluha da'imun, which is completely contradictory to this world, because the fruits that we have here are not everlasting. Then Allah Ta'ala says in the Holy Quran, a description of the garden promised to the righteous, therein are rivers of water which corrupts not, and rivers of milk of which the taste changes not, and rivers of wine, a delight to those who drink, and rivers of clarified honey, and in it will they have all kinds of fruit and forgiveness from the Lord. Can those who enjoy such bliss be like those who abide in the fire and who are given boiling water to drink so that it tears their bowels? So here again we have a description of water that never corrupts, milk and the taste of it never changes. And let's go even further than that. Look at the wine which is mentioned in paradise. Allah Ta'ala says, there will be served around with a cup from a flowing fountain, sparkling white, delicious to the drinkers. And then it says, wherein there will be no intoxication, nor will they be exhausted thereby. So Allah Ta'ala says that the wine that believers will be benefiting in the paradise has no intoxication. They will not lose their senses by drinking that wine. But when you look at the wine which is mentioned in this world, Allah Ta'ala says, O you who believe, wine and the game of hazard and idols and divining arrows are only an abomination of Satan's handiwork. So shun each one of them that you may prosper. Satan desires only to create enmity and hatred among you by means of wine and the game of hazard, and to keep you back from the remembrance of Allah and from prayer. But will you keep back? So here we have a completely contradictory explanation. We have the wine of this world, which is an intoxication and which moves you away from the remembrance of Allah. But the wine which you will benefit from the next world is a wine which has no intoxication, where you will know you will not lose your senses. So here again, it is a proof that it is only metaphors which have been used by Allah the Almighty in order to make us understand what Allah Ta'ala has reserved in the hereafter for us, for the believers. So it is clear now that these are metaphors which Allah Ta'ala has used. For example, look at the hell, how Allah Ta'ala has described hell. Allah Ta'ala speaks about the plants of cactus.
Then he speaks about boiling water, right? Now, boiling water is used in many things. It's used for taking out rust, right? Some bad, it's fire is used. Many things. Boiling water is used to clean certain things, right? Here, usually many people use boiling water to clean certain things. So, and boiling water is used for hell. It means that hell is a place where Allah Ta'ala will be cleaning the will be cleaning the human soul that has been made dirty by human beings. And when it will be purified, it will go into paradise. So these are all explanations, metaphors, in order for us to understand what Allah Ta'ala has actually reserved for all of us there. Now let's go to the verse. Allah Ta'ala says, وَبَشِّرِ الَّذِينَ, and give glad tidings alladina, to those amanu, who believe, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, and who do good deeds. But one thing, when we say وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, it also means that do good deed which is done at its proper place. It's not because it's a good deed in its individual sense that it's fine. For example, if someone's you see someone needs help and is sinking, for example, he's sinking, and you see him that he needs help, but you tell yourself, it's 2 o'clock, now I have to pray Zuhr namaz, and you start praying your namaz. That namaz, even though it's a positive thing, it's a good deed, but it won't be considered as a good deed, because at that time the most appropriate action would be to save the other person, right? So this is really important. So Allah Ta'ala, this is what Allah Ta'ala used, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. And then he said the concept of that is that Allah Ta'ala will give us Jannat, paradise. Hadith Muslim radiallahu ta'ala anhu explains to us that Iman is in actuality the garden. And your actions are actually the water with which you give water to your garden. The more water you're going to give to your garden, the more it will flourish, and it will give you all sorts of beautiful flowers and beautiful fruits. But if you stop giving water to your faith, which is your garden, then your faith will dry up. It won't be a beautiful garden. So it means that every individual will be creating its own paradise. It's not going to be a place, it's going to be written paradise and you will enter and then you will enjoy it. It's not like this. We sometimes have taken the physical sense, sadly. But in actuality, it depends on your actions. So in this blessed month of Ramadan, this is the prime time to multiplicate our good deeds. And this is why the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that the obligatory deeds that we do in this month will be multiplied by 70. And now we are also in the month of in the ashra of istighfar, right? The ashra where we need to seek strength from Allah the Almighty, right? So this is the time, brothers and sisters. So inshallah, we will cover other aspects of paradise in the next dars as well, inshallah. आज के दर्स में हम एक ही आयत जो है वो कवर करेंगे. ये बहुत ही ज़रूरी आयत है. इसके बारे में एतराज़ भी काफ़ी होते हैं, काफ़ी अरसे से भी होते चले आ रहे हैं, इस वक्त भी होते हैं. इसलिए बहुत ज़रूरी है. इसलिए इस आयत को समझना जो है हमारे लिए ज़रूरी है. और इस कॉन्सेप्ट को, जो जन्नत का कॉन्सेप्ट है, वो भी बहुत एक ज़रूरी अमर है जो हमें समझना चाहिए. इसलिए आज हम इसी आयत के बारे में बात करेंगे. जो आयत जो है हम इस वक्त कवर करेंगे, जिसकी मैंने तिलावत शुरू में की थी, वो ये है: वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू, व और बश्शिर, तू बिशारत दे, अल्लज़ीना, उन लोगों को, आमनू, जो ईमान लाए, वअमिलुस्सालिहात, और जिन्होंने मुनासिब हाल नेक अमल किए, अन्ना लहुम, के उनके लिए जन्नात हैं, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके दामन में नहरें बहती हैं, कुल्लमा रुज़िकु मिन्हा मिन समरतिर रिज़्क़न, जब भी वो उन बागात में से कोई फल बतौर रिज़्क़ दिए जाएंगे,
قالوا تو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا جا چکا ہے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا یعنی کہ پہلے بھی دیا جا چکا ہے، حالانکہ اس سے پہلے ان کے پاس میں اس سے ملتا جلتا لایا گیا تھا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور ان کے لیے ان باغات میں پاک بنائے ہوئے جوڑے ہوں گے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب یہ ادھر مومنوں کے انعامات کا ذکر چل رہا ہے، اور اس میں جنت کا ذکر ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں گے، مناسب حال نیک عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اب پہلے اس آیت کی طرف چلتے ہیں، پھر ہم پیراڈائز کے کانسیپٹ کی طرف میں چلوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تو بشارت دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور مناسب حال جنہوں نے نیک عمل کیے، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت ایک لطیف نکتہ میں بیان فرمایا، وہ یہ ہے کہ ادھر ایمان اور نیک اعمال کا جو نتیجہ ہے وہ باغ ہے، یعنی جنت ہے۔ جنات کا مطلب باغ۔ حضرت مسلم نے فرمایا کہ آمنو جو ہے، یعنی کہ جو آپ کا ایمان جو ہے وہ باغ ہے، اور جو آپ کے نیک اعمال ہیں یہ وہ پانی ہیں جس سے آپ اپنے باغ کو سیراب کرتے ہیں۔ جتنا آپ اپنے باغ کو سیراب کریں گے، اپنے ایمان کے باغ کو سیراب کریں گے، اتنا ہی آپ کا جو باغ جو ہے وہ اس کی نشو و نما ہوگی، وہ خوش رنگ ہوگا اور اس کے پھل آئیں گے، وہ بہت خوبصورت باغ بنے گا۔ لیکن جب آپ کے ایمان کا جو باغ ہے، اگر اس کو آپ پانی نہیں دیں گے، اپنے اعمال سے اس کو پانی نہیں دیں گے، تو پھر وہ باغ جو ہے وہ خوبصورت نہیں ہو جائے گا، لیکن وہ ایک بد مزہ ہو جائے گا، اور ایک اس کی وہ پانی نہ ملنے سے اس کی نشو و نما بھی نہیں ہوگی۔ اور یہ ایک بہت لطیف نکتہ ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے ایمان کو ہمیشہ تر و تازہ رکھیں، اور اپنے اعمال کے ذریعے سے، نیک اعمال کے ذریعے سے اس کو تر و تازہ رکھتے چلے جائیں اور نیک اعمال کرتے چلے جائیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر انسان نے اپنے خود کی ایک جنت جو ہے وہ بنانی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ جنت پہ جائیں گے، ایک جگہ ہوگا جس پہ لکھا ہوگا جنت اور آپ اس میں داخل ہو جائیں گے، اس طرح نہیں ہے۔ یہ استعاروں جو ہیں اللہ تعالیٰ، اس میں استعاروں کی طرف بھی آؤں گا، لیکن یہاں رہتے ہوئے اس آیت کے حوالے سے ادھر نا جو میں نے حضرت مسلم نے اس کے جو ترجمہ فرمایا کہ وہ عامل الصالحات اور جو مناسب حال نیک عمل کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ نیک عمل کرنا کافی نہیں ہے، لیکن وہ مناسب حال ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر نماز جو ہے وہ بہت نیک عمل ہے، روزہ جو ہے، زکوٰۃ جو ہے، یہ سارے نیک عمال ہیں۔ لیکن اگر مثال کے طور پر کوئی ایک شخص ڈوب رہا ہے اور آپ اس کو بچانے کے بجائے یہ کہہ دیں کہ ابھی 2 بج گئے ہیں، میرے ظہر کا نماز کا ٹائم ہو گیا، تو وہ اس وقت نماز جو پڑھیں گے وہ مناسب حال نیک عمل نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو بچانا چاہیے تھا اس بندے شخص کو۔ اسے فرمایا مناسب حال نیک عمل۔ اب اس آیت پہ کافی اعتراض ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو جنت جو ہے یہ ایک عیش کا مقام جو ہے اسلام نے بنا دیا، کہ ادھر عورتیں بھی ہوں گی، مرد بھی ہوں گے، اور آپس میں تعلقات قائم کریں گے، اور ادھر شراب بھی ہوگی، مومنین جو ہے وہ شراب بھی پئیں گے، ایک دوسرے سے شراب کے پیالے چھینیں گے۔ تو انہوں نے نا یہ کون سا، اور یہ ایسا، اور کیا کہتے ہیں، افسوس سے یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو دوسرے مسلمان بھائی ہیں وہ اس کی ایسی منظر کشی کرتے ہیں کہ واقعی میں جو اعتراض کرتے ہیں ان کا اعتراض بھی بجا ہے، لیکن جو اصل میں حقیقت ہے قرآن کریم کی وہ بالکل کچھ اور ہے۔ جو قرآن کریم ہمیں تصویر جنت کی دیتا ہے وہ بالکل ایک دوسری تصویر ہے، اور جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ جنت کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ کسی جان کو نہیں پتا کہ جنت میں کون سی نعمتیں ہیں، کسی کو نہیں پتا۔ اور اللہ تعالیٰ حدیث میں بھی، حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو جنت تیار کی ہے وہ ایسی ہے کہ لا عین رات، کہ کسی آنکھ نے اس کو نہیں دیکھا، ولا اذن سمیع، کسی کان نے اس کے بارے میں کچھ سنا بھی نہیں ہے، ولا خطر علی قلبی بشر، اور کسی بشر کے دل میں بھی اس کا خیال نہیں گزرا۔ یعنی کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں کون سی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ لیکن ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف پیرایوں میں ہمیں کچھ باتیں سمجھائی ہیں۔ مثال کے طور پر دودھ کی نہروں کا ذکر ہے، شہد کا ذکر ہے، ازواج مطہرہ پاک جوڑوں کا ذکر ہے، شراب کا ذکر ہے۔ لیکن کیوں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا؟ اگر تو ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے وہ نعمتیں دیکھی ہی نہیں ہے، کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں سنا،
تو اللہ تعالیٰ نے یہ استعارے یہ الفاظ کیوں استعمال کیے؟ اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ ہمارے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں استعمال کی، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کچھ ایسے الفاظ ہمیں بتاتا جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو میں اس سے کیا فائدہ اٹھانا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ استعمال کیے جو ہمیں پتہ ہے، جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. دودھ ایسی چیز سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، شہد بڑی کام کی چیز ہے. تو جتنی بھی جن چیزوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے پیش کی ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ جنت میں جو نعمتیں ملیں گی، یہ جو نعمتیں میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو نعمتیں ادھر جہاں کی ملے گی وہ بالکل کچھ اور چیز ہے. اب مثال کے طور پر، چونکہ یہ ٹاپک بہت کچھ لوگ سوچنے گے تو ہم نے کئی مرتبہ باتیں سنی ہیں، لیکن یہ باتیں بہت ضروری ہیں کیونکہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو اس کی تفسیر بیان فرمائی وہ اتنی خوبصورت ہے، اور یہ ان کاموں میں سے جو حضرت مسیح السلام نے ہمیں اس کی صحیح جو تشریح جو ہے وہ ہمیں بتلائی ہے. اب اگر ہم شراب کی ہی مثال لیں کہ جیسے جنت میں شراب کا ذکر آتا ہے، اب اور کچھ اور پھلوں کا بھی ذکر آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک آیت میں کہ اس جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، اس کا پھل دائمی ہے اور اس کا سایہ بھی. یہ ان لوگوں کا انجام ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جبکہ کافروں کا انجام آگ ہے. اب ادھر دیکھیں پھل کا ذکر جو ہے پھل دائمی ہے اور اس کا سایہ بھی، یعنی کہ وہ زائل ہی کبھی نہیں ہوگا. اب ایسا پھل تو دنیا میں ہمیں میسر ہی نہیں ہے، کیونکہ جو دنیا میں پھل ہیں وہ تو خراب ہو جاتے ہیں، لیکن فرمایا کہ یہ پھل دائمی ہے اور اس کا سایہ بھی. اب ادھر پتہ لگ گیا کہ جو جن پھلوں کا جنت میں ذکر کیا جا رہا ہے وہ بالکل اور چیز ہے. پھر ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس جنت کی مثال جس کا متقیوں کو وعدہ دیا جاتا ہے یہ ہے کہ اس میں کبھی متعفن نہ ہونے والے پانی کی نہریں ہیں اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ متغیر نہیں ہوتا، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے، اور نہریں ہیں ایسی شہد کی جو خالص ہے، اور ان کے لیے اس میں قسم کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے عظیم مغفرت بھی. اب دیکھیں ادھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسی دودھ کی نہریں ہوں گی جو وہ دودھ جو ہے وہ اس کا ٹیسٹ کبھی خراب نہیں ہوگا، وہ خراب ہی نہیں ہوگا. اور ایسی چیزیں پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں پھر رکھی ہیں کہ ہمیں بتاتا. اور دیکھیں شراب کا بھی ذکر آیا کہ شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے. اب دیکھیں شراب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ شراب کس طرح کی ہوگی. فرماتا ہے ان پر چشموں کے بہتے پانی سے بھرے کٹوروں کا دور چلایا جائے گا، نہایت شفاف، پینے والوں کے لیے سراسر لذت. ان مشروبات میں نہ کوئی نشہ ہوگا نہ وہ ان کے اثر سے عقل کھو بیٹھیں گے. یعنی کہ جس شراب کا جنت میں ذکر ہے فرمایا کہ اس میں کوئی نشہ نہیں ہوگا، اس سے لوگ اپنی عقلیں نہیں کھو بیٹھیں گے. لیکن جو اس دنیا کی شراب ہے اس سے لوگ ان کو نشہ چڑھتا ہے، وہ اپنی عقلیں کھو بیٹھتے ہیں. لیکن جس شراب کا جنت میں ذکر ہے یہ وہ شراب ہے جس کا نہ کوئی نشہ ہے اور نہ اس کے انسان اس سے اپنی عقل کھو بیٹھتا ہے. تو اس سے دیکھیں بات واضح ہو جاتی ہے کہ جتنی بھی باتیں اللہ تعالیٰ نے یا جتنے بھی الفاظ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے بیان فرمائے ہیں وہ بالکل یعنی کہ وہ چیزیں صرف سمجھانے کے لیے ہیں، اور اس میں ویسے اس کی کوئی اتنی یعنی کہ ایز سچ فزیکلی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس لیے یہ چیزیں لازمی ہیں جو ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے. اب دیکھیں جو جہنم ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیکٹس ہوگا. پتہ نہیں اردو میں کیکٹس کو کیا کہتے ہیں، وہ پودا ہوتا ہے جس کے بالکل کانٹے لگے ہوتے ہیں، گرین کلر کا ہوتا ہے. اور فرمایا کہ وہ ابلتا ہوا پانی ہوگا جو لوگوں پہ ڈالا جائے. اب ابلتا ہوا جو پانی ہے وہ دیکھیں زنگ کو دور کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کو پیوریفائی کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، گند کو نکالنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور جنت کی مثال ہی یہی ہے کہ وہ ایک بیسیکلی کہ ہسپتال کی طرح ہے. جتنا آپ کی انجری زیادہ ہوگی اتنی دیر آپ ادھر آئیں گے، لیکن جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ جنت میں چلے جائیں گے. کیونکہ یہ بھی ایک خوبصورت کانسیپٹ ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ جنت دائمی ہے اور آخرکار ساروں نے جو ہے وہ جنت میں چلے جانا. اور جہنم جو ہے وہ ایسا دائمی نہیں ہے. اس کے احادیث میں آیا کہ ایک وقت آئے گا جنت میں کہ اس کے جو دروازے ہیں وہ ہوا سے لہرا رہے ہوں گے، یعنی کہ وہ خالی ہوگی. اور اس کی مثال بھی ہے، دیکھیں سورہ القاریہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأُمُّهُ ہاویہ، کہ اس کی ماں یعنی کہ جو
ادھر بیسیکلی ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو جن کا پلڑا جو ہے ایمان کا ہلکا ہوگا. فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کی ماں ہاویہ ہوگی. اب ہاویہ جو ہے وہ ایک جہنم کا نام ہے، اور مراد یہ ہے اس سے کہ جو جیسے ایک بچہ ہوتا ہے اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جب وہ پورا نکلنے کے اس کی آرگن بالکل ڈیولپ ہو چکتی ہیں، وہ پھر اپنی ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، بالکل ایک صحت مند اور کیا کہتے ہیں جس کے پورے قوا جو ہیں وہ نشو و نما پا جاتے ہیں، وہ پھر نکلتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ جہنم کا ایک نقشہ ہے کہ جہنم میں انسان نے جانا ہے کچھ وقت کے لیے، جتنی اس کی انجری ہوگی اس کے بعد پھر جنت میں چلے جانا. تو دس از دا ریالٹی. اس کے بعد دیکھیں ورنہ کئی حدیث ہیں، اگر ہم اس کو فزیکل لے لیں گے تو کئی حدیث کو سمجھ نہیں آئیں گی. مثال کے طور پر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کئی لوگوں کو فرمایا کہ یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جو نیک عمل کریں گے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے. اب اگر فزیکل چیز ہے اور اگر فزیکلی قربت ہم چاہ رہے ہیں تو کتنے لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائیں گے؟ 30 40 50 100 1000. لیکن اس کے بعد تو لوگ دور ہوتے چلے جائیں گے. اصل میں مراد یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ ہوں گے. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو میرے نقشے قدم پر چلیں گے، میری باتوں پر عمل کریں گے، میرے اسوے کو فالو کریں گے، وہ گویا میرے ساتھ ہوں گے. کیونکہ یہ بات سچ ہے کہ ایک جسم ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. مثال کے طور پر جو خواب ہے، خواب ایک بیسیکلی ٹریلر کی طرح ہے. اٹس لائک اے ٹریلر، رائٹ؟ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کینیڈا میں ادھر گھر میں سو رہے ہیں، لیکن آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ کبھی آپ کسی ملک میں ہیں، پاکستان میں ہیں، کبھی آپ کسی ملک میں آپ کی، اور خواب میں آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ چیزیں بھی کھاتے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو یعنی کہ اپنے ایک جسم بھی دیکھتے ہیں. یعنی کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو ایک جسم عطا کرے گا، لیکن وہ جسم جو ہے وہ اس دنیا کے جسم کی طرح نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو دنیا کا جسم ہے یہ از لمیٹڈ. لیکن وہ جو جسم ہوگا اس کے ذریعے سے آپ کہیں نہ کہیں پہنچ سکتے ہیں. So there will be a body which will be granted to human beings, but it will be different from this one. اور اس کے بعد دیکھیں اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو جنتی ہوں گے وہ کہیں گے یہ جو پھل ہمیں مل رہا ہے یہ تو ہم پہلے کھا چکے ہیں، یہ تو ملتے جلتے پھل ہیں. اس سے کیا مراد ہے کہ ملتے جلتے پھل ہیں؟ اس کی کئی معنی ہیں. حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اس سے مراد ایک تو یہ ہے کہ جو نیک کام ہم نے کیے ہوں گے وہ فزیکلی طور پر جو ہے جنت میں وہ ایک روپ دھار لیں گے، ایک روپ اس کا ہوگا. مثال کے طور پر آپ ایک پھل کھائیں گے، آپ کو پتا ہوگا کہ اس پھل کھانے سے کہ یہ میری وہ نماز ہے جو میں نے بڑی لذت سے ادا کی تھی. پھر آپ کہیں گے یہ تو وہ، آپ ایک اور پھل کھائیں گے، آپ کو لگے گا اچھا یہ تو وہ عمل ہے، نیک عمل ہے جو میں نے اس وقت کیا تھا. اور آپ پھر جو جنتی ہیں وہ کہیں گے دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایک بھی عمل ضائع نہیں کیا. ایک تو اس سے مراد یہ ہے، چونکہ جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ اگر تو وہی پھل ہیں اس دنیا کے، تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ کسی کو نہیں پتا کہ کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں ہمارے لیے ہمارے نصیب میں رکھی. دوسری بات حضرت مسیح علیہ السلام نے بات بیان فرمائی ہے کہ جب جنتی جائیں گے اور کہیں گے یہ تو ملتے جلتے پھل ہیں، حضور نے فرمایا کہ جو جنتی ہوتے ہیں وہ اسی دنیا میں ہی جنت کا پھل کھا لیتے ہیں، اسی دنیا میں ہی جنت کی جو برکتیں ہیں وہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے مقام سے خوف رکھتا ہے اس کی 2 جنتیں. تو اس سے یہ بھی مراد ہے. اس لیے آپ دیکھیں جو جنت کا جو کانسیپٹ ہے، پھر لوگ کہتے ہیں جو جنت جو ہے نا یہ تو ایک مطلبی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ کام کرو تمہیں جنت ملے گی، یہ تم یہ کام کرو کہ تمہیں جنت ملے گی. وہ کہتے ہیں یہ تو مطلب یہ ایک ایگوئسٹک بلیف ہے، یہ کیوں ہے؟ لیکن اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ بھی فرماتا ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ میں بالکل محو ہو جاتے ہیں اور عمل صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو جنت نہیں چاہیے لیکن صرف اللہ تعالیٰ چاہیے. اور اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ایمان کے درجے ہوتے ہیں، درجات ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ بچہ جو ہے، ماں یا باپ اس کو کہے گا بچے کو جاؤ یہ کام کر کے آؤ، میں تمہیں یہ سویٹ دوں گی یا تمہیں پیسے دوں گی. وہ بچہ جو ہے بھاگ کے کام کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی چیز کے لیے کرتا ہے. لیکن وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ماں باپ کے کام کرتا ہے،
लेकिन उसके नतीजे में वो किसी इनाम का वो इनाम नहीं चाहता, लेकिन वो सिर्फ़ और महज़ अपने वालिदैन की खिदमत करता है, उनसे प्यार करता है, उनकी मदद करता है, सिवाय सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो अपने माँ-बाप से मोहब्बत करता है। तो ईमान का भी यही है। कुछ लोग जो हैं वो जन्नत के लिए करते हैं, कुछ पाने के लिए करते हैं। लेकिन वही इंसान जब ईमान में बढ़ता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की खातिर करता है। अल्लाह ताला से मोहब्बत की खातिर करता है। उसके ज़हन में और कोई चीज़ नहीं होती। तो ये देखें इस्लाम की तालीमत ऐन जो है वो इंसान की तख्लीक और नेचर के मुताबिक है, कि जिस तरह इंसान ने हमें बनाया है, अल्लाह ताला ने हमें बनाया है सॉरी, उसी के मुताबिक अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत से उसी तरह के इनामात और उसी तरह के दर्जे अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखे हैं। इसलिए दिस इज़ सो ब्यूटीफुल एंड आई हैवंट सेड दिस इन फ्रेंच or English. I would like to say it अगर वो they are still listening. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, mais regardez, les musulmans ou les croyants, ils font des bonnes œuvres pour finalement acquérir le paradis. Ça veut dire que c'est un enseignement qui est égoïstique, parce que vous faites quelque chose pour atteindre quelque chose. Ils disent que c'est un enseignement qui est très, qui nous plaît pas. Mais lorsque vous réfléchissez un peu, vous vous apercevez qu'en fait, que c'est la nature humaine. Par exemple, lorsqu'un enfant un enfant qui peut-être que sa mère ou son père va lui dire, voilà, est-ce que tu peux faire ce travail-là pour moi? Est-ce que tu peux aller chercher ça au magasin pour moi? Et en conséquence, je vais te donner un bonbon ou je vais peut-être donner de l'argent. Cet enfant, il va aller, il va faire ce travail et puis il va demander son bonbon ou son argent. Mais lorsque cet enfant va grandir, il va devenir adulte ou adolescent, il va aider ses parents, il va les aider, leur venir en aide, pas pour avoir son bonbon ou son argent, mais ça va être uniquement parce qu'il éprouve d'un amour sincère pour ses parents. Donc c'est la nature humaine. Dans la foi, c'est la même chose. Il y a certaines personnes qui veulent faire quelque chose pour atteindre pour aller au paradis. Mais lorsque cette personne et que sa foi devient, on va dire, mûre et devient adulte, alors cette personne s'aperçoit qu'au final, je commets ces bonnes œuvres uniquement pour l'amour d'Allah et pas pour quelque chose d'autre. Et c'est pour ça que le Messie Islam a dit que notre paradis est dans notre Dieu. Et toutes nos félicités résident en Allah. Parce que c'est lui notre paradis. Regardez que la beauté des paroles du Messie promet à l'Islam. I haven't said this in English and I think it's really important as well to mention this. There are many people who raise allegations and they say that, you believers, Muslims, you do commit good deeds in order to achieve paradise, in order to get something. You don't do it for no reason. And this is an egoistic belief that you do good work so that you go into paradise. But we have to remember one thing, that every teaching of Islam is according to the nature of human beings. Nothing is against the nature. And I'm going to prove this in a second. For example, if you have a child and his parents, for example, the mother or the father, ask him to do something, for example, to go and grab something or to do some work at home, and he tells him, do it and I'm going to give you some sweet or some money. And he will go and run and do it. And you will give them that sweet as well, right? But that same child, when he will grow older and he will become an adult, or even in his adolescence, he will help and his parents, he will do things for his parents, not because he would want that sweet or money. He will do it out of sheer love for their parents, and he wouldn't want anything from them. So in the same manner, you have stages in Iman, stages in faith. And accordingly, for example, there are some people who will, yes, they will do it for some causes, for the paradise. But then there is a level when that faith reaches the adult level, I should say. Then you will see that believers will commit good deeds only for the sake of God, for the love of God, for the love of Allah the Almighty. This is why the Prophet ﷺ states that our paradise lies in our God.
Our God is our paradise. And this is why we always say, the Hazur Anwar has mentioned many times, try to achieve the pleasure of Allah the Almighty. And you know what, when we say khaf, when we say you have to be fear God, what is that fear? The fear is that I don't want my God to not be happy with me. This is the fear. And Muhammad sallallahu alaihi wasallam had that fear the most, and he would pray the most. He was granted paradise, he was granted everything. But our beloved master, the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he was the one who would constantly turn to Allah the Almighty, and he would think 1,000 times before doing something. And I've already spoken about this in a previous speech, that how this is the beauty of Islam, that it actually is according to the nature of man. تو یہ دیکھیں جنت کا جو نقشہ ابھی کھینچا گیا آپ کے سامنے، یہ جسمانی نہیں ہے، روحانی ایک مقام ہے جو انسان کو ملتا ہے، اور اس میں جو برکتیں چھپی ہیں، وہ جو برکتیں ملیں گی وہ چھپی ہوئی ہیں. اور جیسے کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ جو جنت جو ہے، دیکھیں حضرت مسلم میں فرماتے ہیں کہ ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات اسی میں ہے. جنت ہی اللہ تعالیٰ ہے. اور اسی لیے حضور انور حیدر تعالیٰ عزیز کے خطبات میں بھی آپ نے سنا ہوگا، اکثر حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں. اور جو تقوی یا جو خوف کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا خوف، یہ کون سا خوف ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ڈرنے والی چیز تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم و کریم ہے، اس کی تو رحمت بھی اتنی وسیع ہے. خوف سے مراد یہ ہے کہ میرے سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جس سے میرا خدا مجھ سے ناراض ہو جائے. This is the reality. This is the beauty of Islam. The Islam, یہ خوبصورتی ہے اسلام کی، جو اسلام ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. کہ آپ نے دیکھیں اب رمضان کا مہینہ جو ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اس کی جزا میں خود ہوں. اور اپنے ایمان کے جو آپ کو ایمان کا جو یہ جو باغ ہے، اس کو اپنے اعمال صالحہ سے بھر دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بھی وہ جنتیں جو حقیقی طور پہ خدا ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عطا فرمائے. اینڈ اگین اس رمضان کو مہینے میں دیکھیں، یہ اس وقت مہینہ ہے استغفار کا، اللہ تعالیٰ سے قوت طلب کرنے کا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ قوت دے جس سے ہم بڑے گناہوں کا سامنا کر سکیں. دس از دا ٹائم ٹو سیک فار اسٹرینتھ. کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے استغفار کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ وہ ہمیں طاقت دے جس کے ذریعے سے ہم جو ہے گناہ کا سامنا کر سکیں، اور ہمیشہ جو ہے we are ever ready to face the sins that can come in our path. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید.